چلے میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چوتھا چیپٹر جو ہے نا، اس میں پہلا سوال ہے کہ تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں، طویل کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو تفسیر اور تعویل کے فرق کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ تفسیر لفظ جو ہے فاسرہ سے نکلا ہے، یعنی فا سین اور را سے، ٹھیک ہے، اور جس کے معنی جو ہے وہ ظاہر کرنا، کشف کرنا، کھولنا، بے حجاب کرنا، ننگا کرنا، تشریح کرنا، توضیح و تفصیل جو ہے کرنا، اور کسی عیادت کے مطلب کو واضح اور بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تفسیر کے معنی کلیئر ہو گئے۔ آگے جو ہے وہ مزید قرآن مجید میں یہ ہے کہ ترجمہ ہے، وہ جو بھی مثال آپ کی خدمت میں لائیں، ہم اس کی عوض آپ کے پاس حق اور بہترین تفصیل لائیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ جو نبی علیہ السلام کے طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مثال لیتے ہیں یا کوئی چیز لے کے آتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جو ہے اس سے بہتر چیز جو ہے آپ کے لیے لاؤں گا، اور بڑی تفصیلی چیز لاؤں گا، اس میں بڑی وضاحت ہوگی، جامع معنی جو ہے وہ مفہوم کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ایک اس میں تفسیر اور تعویل میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ، میں اب تھوڑا سا آپ کو یہ کلیئر کرنے لگا ہوں، تھوڑا بول لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور انہیں الفاظ کو خوب وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تعویل یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے بہت سارے معانی نکلتے ہیں، ان میں سے وہ معانی سلیکٹ کرنا جس سے کوئی نیگیٹو پہلو نہ نکلے اور اس سے ملتا جلتا ہو، سیم بھی چیز نہ ہو، تو اس لفظ کو تعویل کہہ دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ میں یہاں تفسیر میں آپ لوگ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے بس میں ہے۔ تعویل کی بات کریں تو لفظ ید اللہ استعمال ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ وجہ اللہ استعمال ہوا ہے، اللہ کا چہرہ۔ تو اس میں جو فقہاء کرام ہیں، اہل اعتقاد ہیں، محدثین ہیں، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ جو ہے جس میں اشعریہ اور ماتریدیہ، وہ ان کی جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ جسم سے پاک ہے، میں یہاں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ید اللہ کا ہاتھ جو استعمال ہوا ہے، اب دیکھیں غور کریں کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہے، آپ مانتے ہیں؟ نہیں نا، ہمیں نہیں پتہ، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ اپنی شان کے لائق جو کیا، جس طرح استوا کا لفظ ہے علی العرش، کہ اللہ جو ہے آسمان پر جلوہ افروز ہے، مطلب بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں یہ تعویل ہوگی کہ اپنی شان کے مطابق۔ جب وجہ اللہ کی بات آئے گی، اللہ کے چہرے کی بات آئے گی، تو ہم یہی کہیں گے کہ اپنی شان کے مطابق، مطلب ہم ان کے اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کے ہاتھ کا، منہ کا، آسمان پر عرش پر بیٹھنے کا کوئی تعین، تخیل، تصور نہیں کر سکتے، ہماری سمجھ، ہماری سوچ، ہماری عقل سے ورا الورا ہے۔ تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی شان کے مطابق، تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعویل ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسی تعویلات کر دی جاتی ہیں کہ جیسے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں جو ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ان سمیع بصیر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو حاضر و ناظر بھی ہے۔ تو یہاں جو تعویلات کی جاتی ہیں وہ یہ کی جاتی ہیں کہ اللہ حاضر ناظر اور علم بصیر جو ہے یہ چیز ہے کہ وہ اپنے قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر میں بھی اللہ جل وحدہ لا شریک کی قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ید اللہ اور وجہ اللہ اور استوال جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ جو ہے عرش پر جو ہے بیٹھا ہے، برقرار ہے، تو یہاں بھی جو ہے یہی تعویل کی جاتی ہے کہ اپنی شان کے لائق۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو ان نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تو شاہرگ سے بھی قریب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم، اپنی شان، اپنی جلالت، ٹھیک ہے، اپنی شان کے مطابق یہ کام کر رہا ہے، اور ان کی طرف نسبت اس لیے یہ کی جاتی ہے۔ تو یہ تعویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اور
میں یوں کہوں تو طویل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجازی معنی لیے جاتے ہیں جو اصل الفاظ سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ دوسری وائس کرتا ہوں۔ اس طرح اگر میں بات کروں اپنا تفسیر کی مزید، میں نے چند مثالیں دی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تفسیر کے حوالے سے اگر مزید میں بات کروں تو تفسیر جو ہے، تفسیر کا جو قاضی محمد زید الحسینی نے جو ہے اس کی تھوڑی وضاحت کی، وہ یہ ہے کہ تفسیر کا لفظی معنی وہ طریقہ کار ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت تلاش کی جائے۔ طبیب مریض کا حال معلوم کرنے کے لیے پورے غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ اب اس طرح قرآن مجید کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس اصطلاح میں تفسیر کے معنی ہیں قرآن مجید کی تشریح، توضیح اور تفصیل کرنا، اس کے مشکل الفاظ اور جملوں کے مفہوم و مطالب کو واضح کرنا۔ اور علماء نے بہت ساری جو ہے وہ تعریفیں کی ہیں اس کی تفسیر کی، جس میں علامہ زرکشی کے حوالے سے ہے کہ تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ کی کتاب جو کہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے مطالب، اس کے احکام اور اس کی حکمت کو سمجھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابو الحیان ادریسی کہتے ہیں کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت، تعلق، تلفظ اور ان کے مدلولات، ان کے مفردات اور مرکبات ہونے کے احکام اور حالات ترکیب میں ان کے معنی سے بحث کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزید بھی اس کی بہت ساری تعریفیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور علامہ کندھالوی کی، محمد مالک کندھالوی کی تعریف جو ہے وہ تعریف یوں ہے: تفسیر کا مفہوم ہے کلام اللہ کے مدلول و مفہوم کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ نزول قرآن کا سبب کیا ہے، در احوال نزول، زمان نزول، واقعات متعلقہ کیا ہیں، کیا یہ آیت مکی ہیں، مدنی ہیں، محکم ہیں، متشابہ ہیں، ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، خاص ہیں، عام ہیں، مطلق ہے، مقید ہیں، مجمل ہے، مفصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور احکام حلال و حرام کس طرح مستمد ہو رہے ہیں، آیت کی دلالت علت پر ہے یا حرمت پر ہے یا کراہت و استحباب پر ہے، مضمون وعید پر مشتمل ہے یا وعد پر ہے، امثال و عبر کا مضمون ہے یا واقعات و قصص۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہر جو بندہ ہے وہ اپنے طریقہ کار سے بیان کرتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر محمد حسین زابی جو ہے وہ اس کی بہترین تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں انسان اپنے استطاعت کی حد تک مراد الہی کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بنیاد پر علم تفسیر اس علم کو سموئے ہوئے ہے جس پر مراد الہی کا سمجھنا موقوف ہے۔ اب تھوڑا سا تعویل کی طرف چلتے ہیں، وہاں میں آپ کو تھوڑا مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب تعویل دیکھیں تو یہ عربی کا لفظ اولا، یولو، تعویلا، مولو، ٹھیک ہے، سے اخذ شدہ ہے، جس کے معنی جو ہیں پھیرنا بھی ہے۔ قاضی ابو البقاء جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ تعویل لا لفظ اول سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے پھیرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ تعویل عیالہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے سیاست و حکمرانی، یعنی سیاست کرنا، سیاست میں بھی باتوں کو گھمایا جاتا ہے، حکمرانی میں بھی باتوں کو گھمایا جاتا ہے۔ گویا مؤول طویل کرنے والا کلام پر حکمرانی کرتا ہے اور اس کی معنی کو مناسب موقع محل عطا کرتا ہے۔ تعویل چونکہ باب تفعیل سے مصدر ہے اس لیے اس کے معنی ہوں گے اصل کی طرف لوٹانا، پھیرنا، موڑنا۔ اس لغوی تحقیق کی بنیاد پر تعویل کا مطلب ہے کہ کسی کلمہ کے متعدد معنی میں سے کسی ایک مناسب موضوع معنی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب آگے مزید دیکھیں تو کہتا ہے کہ تفسیر و تعین نتیجہ و انجام خواب کی تعبیر کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ اپنی مشہور لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ تفسیر کا ہم معنی مترادف ہے۔ گویا تعویل کے معنی ہوئے تشریح و توضیح، تعویل کے معنی بھی تشریح و توضیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کیونکہ تفسیر سے اس کو اخذ کر رہے نا، تفسیر و تعین سے، تو اصطلاحی مفہوم کیا ہوا کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی لفظ کے متعدد معنی ہوں تو ان میں سے ایک ایسے معنی
کو دلیل و تدبر سے منتخب کر لینا جس کا تقاضا وہ لفظ کرتا ہو یا آیت کرتی ہو، جس سے معانی جو ہیں واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ جرجانی جو ہے وہ کہتے ہیں تعویل کے معنی ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پر محمول کرنا جس کا وہ احتمال رکھتا ہے اور وہ احتمال کتاب و سنت کے موافق ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اگر اس آیت میں انڈے سے پرندے کو نکالنا مراد ہو تو تفسیر ہے، اور اگر کافر سے مومن کو پیدا کرنا یا جاہل سے عالم کو پیدا کرنا مراد ہو تو یہ تعویل ہے. جی السلام علیکم. آپ نے پوچھا کہ یہ چیپٹر نمبر 3 میں ایک سوال ہے، سوال نمبر 3، قرآن مجید میں مشکلات کے اسباب اور ان کے حل پر جو ہے نوٹ لکھیں. تو اس میں آپ نے چند ایک چیزیں جو ہے نوٹ کر لینی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت ہے، اور فصاحت اور بلاغت ہی قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس میں بعض دفعہ جو ہے چیزوں کنایتاً، ٹھیک ہے، اور متشابہ انداز میں اس کو بیان کیا جائے یا مبہم انداز میں، اور جس کو آپ بولتے ہیں، لفظ میرے دماغ سے نکل گیا، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم، مجمل انداز میں جو ہے وہ چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جب آپ سمجھیں گے تو مشکلات القرآن ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، اس کی آیت محکم ہے، اور پھر ان کی تفصیل جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. پھر جو شارح ہوتا ہے پھر وہ اس میں قرآن کی متشابہ آیات میں طویلات وغیرہ کرتا ہے، اور ان کے یا پھر متشابہ آیات پر کہتا ہے کہ ہم جو ہے ایمان لے ان کو درست مانتے ہیں. اور اس طرح کیونکہ ہم جو ہے وہ عربی سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوتے، یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو یہاں مفسرین اور نبی اسلام کے اقوال اور صحابہ کرام اور تابعین کے اقوالات کو لیا جاتا ہے، جس سے ہمیں ان مشکلات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے کہ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے، یہ تو آپ نے شروع میں لکھ دینا ہے. پہلی ہیڈنگ ہے کہ دشواری کے اسباب، یعنی کسی بھی لفظ کے معنی سمجھنے میں جب آپ کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ اس لفظ سے غیر منوس ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا. پھر آپ کو اس لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے یا تو نبی اسلام کی وضاحت، یا پھر صحابہ کرام اور تابعین کی جو ہے وضاحت، یا پھر اہل زبان جو اس کی وضاحت کرتے ہیں، آپ کو اس طرف جو ہے وہ جھکاؤ کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح پھر جو ہے قرآن مجید کے جو ہے مطلب سمجھنے میں دشواری کا سبب، ناسخ اور منسوخ میں جو ہے وہ تمیز نہ کرنے کا سبب. ٹھیک ہے. اور نزول، وجہ نزول، سبب نزول وغیرہ اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. یہ دشواری کے اسباب ہے سارے. جب تک ایک مفسر جو ہے وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا تو اسے ان چیزوں سے جو ہے اللہم صلی علی محمد، ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دشواری ہوتی رہتی ہے، جو ہے ٹاکرا ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. یعنی کبھی کوئی معنی جو ہے آیت جو ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، کبھی تفصیل بیان کر جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ کنایتاً ہوتا ہے، کبھی اشارتاً ہوتا ہے، کبھی متشابہ ہوتا ہے، اور کبھی مجاز عقلی کا سبب جو ہوتا ہے اصلی معنی کو جو ہے وہ مخفی رکھ دیا جاتا ہے، اوجھل رکھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمجھنے کے لیے آپ کو جو میں نے چیزیں بتا دی ہیں کہ ان کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح دوسری چیز جو ہے وہ ہے غریب الفاظ کی عدم معرفت. قرآن مجید کے الفاظ جو ہے وہ الفاظ جن کو آپ نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو معرفت نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے ان کو. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو دشواری ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. تو ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی جو تفاسیر ہوتی ہیں، یا نبی علیہ السلام کے فرامین ہوتے ہیں، یا عبداللہ بن عباس، یا ایسے لگا لیں کہ کال آ رہی ہے، چلے السلام علیکم، معذرت وہ کال آ گئی تھی. اچھا، غریب
الفاظ کی معرفت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ شروحات وغیرہ دیکھیں گے اور عجمین کے تفاسیر کو دیکھیں گے، جس میں نبی علیہ السلام کے فرامین ہوں گے، ٹھیک ہے، غریب الفاظ کے حوالے سے صحابہ کرام اور تابع تابعین اور پھر ائمہ محدثین، ٹھیک ہے، مفسرین، شارحین، یہ سارے جو ہیں لوگ آ جائیں گے اس میں۔ پھر ہم اس میں اصولین کو دیکھیں گے، جیسے وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الاتقان، تفسیر کے اصولوں پر سب سے بہترین کتاب جو علامہ سیوطی نے لکھی ہے الاتقان، تو وہ بڑی بہترین تفسیر ہے۔ اس کی چوتھی ہیڈنگ ہے ناسخ و منسوخ کی عدم معرفت۔ اب قرآن مجید کے فہم میں جو ہے دشواری کا یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو جو ہے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ آیات کے تعین کرنے میں اور متقدمین و متاخرین کی اصطلاح میں جو ہے وہ اختلاف کی وجہ سے اس بارے میں جو ہے وہ اصل حقائق تک نہیں پہنچ پاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ کون سی آیت نسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ ناسخ وہ ہوتی ہے جو کسی آیت کے بعد نازل ہوتی ہے، منسوخ پہلے والی ہوتی ہے جو پہلے حکم ختم ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آتا ہے، تو پہلے والا جو ہوتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے، بعد میں اس کا نسخ ہوتا ہے، اس کو ناسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس چیز کی معرفت سے ہمیں اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ اس آیت سے تو ہم نے استدلال کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ناسخ موجود ہے ہمارے پاس، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کے معنی سمجھ لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کچھ متاخرین کی اصطلاح ہے کہ ناسخ اور منسوخ آیات کی تعداد جو ہے وہ 500 ہے، لیکن علامہ سیوطی وغیرہ، علامہ سیوطی نے اتقان میں اور بعض علماء کے اقوال جو ہے وہ لے کر رہے ہیں، بسیط مضامین لکھے ہیں جو آیت متاخرین کی رائے میں منسوخ ہیں، انہیں شیخ الاکبر شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں تحریر کیا، اور تقریباً 20 آیاتیں منسوخ جو ہے وہ شمار کی ہیں، یعنی متاخرین جو ہے وہ اس بات پر آئے، انہوں نے کہا قرآن مجید میں صرف 20 آیاتیں ہیں جو منسوخ ہیں، ادروائز کوئی نہیں ہے، 500 والی بات مطلب درست نہیں سمجھی جاتی، اتنی زیادہ آیتیں منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس میں چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے اسباب نزول کی معرفت۔ نزول جو ہے وہ کسی بھی آیت کا، کسی بھی صورت کا جو شان نزول ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ شان نزول، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ اس کے نازل ہونے کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی عدم معرفت کی وجہ سے بھی ہم جو ہے قرآن کے اصل فہم تک جو ہے ہم نہیں پہنچ پاتے، اور ہمارے درمیان جو ہے یہ رکاوٹ کا باعث جو ہے وہ بنی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نزل تفی قضا، یہ آیت فلاں بارے میں نازل ہوئی، یہ کسی خاص واقعے کے لیے مخصوص ہوتا ہے وسلم کے، ہاں بس اس میں یہی وضاحت ہے، اور یہ آپ اپنی طرف سے خود جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ 5ویں ہیڈنگ ہے مفسر کی ذمہ داری۔ مفسر کی ذمہ داری یہ ہے کہ محدثین قرآن آیت کے ذیل میں بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں جو در حقیقت سبب نزول نہیں ہوتی، مثلاً صحابہ کرام کا اپنے وہ ایسے میں کسی آیت کو بطور شہادت پیش کرنا، یا کسی آیت سے مثال دینا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کو ثابت کرنا، یا ایسی حدیث روایت کرنا جو اصل مطلب کی آیت کی موافقت میں ہو، ٹھیک ہے، یا نزول آیت کے موقع کا تعین، یا اسماء آیات میں بطور مبہم مذکور ہو، ان کا تعین کرنا، یا کسی پرانی آیت کا کلمہ کا تلفظ کرنا، پرانی صورتوں اور آیتوں کے فضائل بیان کرنا وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں جس طرح یہ مفسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق ان میں سے جو چیزیں ملتی ہیں اور اس کو ڈھالنا اور اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جانا، لیکن سب چیزوں کا علم ہونے کے باوجود آخری چیز مفسر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے موجودہ دور کو بھی کور کرتا جائے قرآن کی تشریح اور تفسیر کے مطابق، تاکہ کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے جو ہے راہ ہدایت ہے، تو اس کو موجودہ دور کے مطابق بھی ڈالا جائے گا، لیکن شان نزول کے مطابق۔